السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا اب خطرناک رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر کورونا کی لپیٹ میں آ کر 154 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ایک دن میں جان گنوانے والوں کا یہ سب سے بڑا آنکڑا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 6566 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے اپڈیٹ کے مطابق اب ملک میں کل مریضوں کی تعداد 1,58,333 ہو گئی ہے۔ اس جان لیوا بیماری کی لپیٹ میں آ کر اب تک 4,531 لوگوں نے جان گنوا دی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اب تک 66,652 لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی ملک میں 86,110 ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ کورونا سے مہاراشٹر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یہاں 57,000 کے قریب کورونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، جس میں 1,897 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے۔ جموں کشمیر میں جمعرات کی صبح پلوامہ جیسے دہشت گرد حملے کی سازش کو حفاظتی دستے نے ناکام کر دیا ہے۔ یہ پلوامہ کے پاس ایک سینٹرو گاڑی میں IED پلانٹ کی گئی تھی، اس کو وقت رہتے ہی پہچان لیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے وقت رہتے ہی اس بم کو ڈیفیوز کر دیا۔ پلوامہ پولیس، CRPF اور آرمی نے ایک ساتھ ایکشن لیتے ہوئے اس گاڑی کو پہچانا اور اس میں IED کے ہونے کا پتہ لگایا۔ تبھی بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا گیا اور اس IED بلاسٹ کو ٹال دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی کو ایک دہشت گرد چلا رہا تھا، جو کہ شروعاتی گولہ باری کے بعد بھی بھاگ گیا۔ مرکزی حکومت امکان ہے کہ 31 مئی کے بعد کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ایک نئی شکل میں لاک ڈاؤن 2 ہفتوں کے لیے بڑھائے گی، لیکن اس لاک ڈاؤن میں مزید نرمیاں دی جائے گی۔ حکومت کے ذرائع نے بتایا کہ آئندہ مرحلے میں ان 11 شہروں پر توجہ دی جائے گی جہاں ملک کے تقریباً 70% کووڈ-19 کیسز پائے جاتے ہیں۔ ان میں 6 میٹرو شہروں دہلی، بنگلور، ممبئی، چنئی، احمد آباد اور کولکتہ کے علاوہ پونے، جے پور، تھانے، سورت اور اندور شامل ہیں۔ مرکز نے چوتھے لاک ڈاؤن میں کنٹینمنٹ زون میں پابندیوں پر توجہ دی تھی اور تمام بازاروں، دفاتر اور صنعتوں کو کھولنے کی اجازت دی تھی۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے گھریلو پروازوں کو کھولنے کا بھی اعلان کیا۔ لاک ڈاؤن 5 میں جو نرمیاں دی جا سکتی ہے، ان میں عبادت گاہوں اور جمز کی کشادگی بھی شامل ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اگلے مرحلے میں امکان ہے کہ مال، سنیما گھروں، اسکول، کالجز اور ان مقامات پر پابندی ہوگی جہاں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ شمالی اور مغربی ہندوستان کے کئی حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ راجستھان میں درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گرمی کی جاریہ لہر سے فوری راحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دارالحکومت دہلی کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری زیادہ رہا۔ تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین کے معاملے میں میڈیا کی فرقہ وارانہ رپورٹنگ کے خلاف جمعیت علماء ہند کی پٹیشن پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور پریس کونسل آف انڈیا کو نوٹس جاری کر کے 15 جون تک جواب طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے اب اس معاملے میں براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کو بھی فریق بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ یاد رہے کہ سابقہ سنوائی میں کورٹ نے میڈیا پر کسی طرح کی فوری پابندی عائد کرنے سے انکار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند اور دیگر تنظیموں کو پریس کونسل آف انڈیا کو بھی اس میں فریق بنانے کی ہدایت دی تھی۔ PCI کو فریق بنانے کے بعد سنوائی میں چیف جسٹس آف انڈیا شرد اروند بوبڈے نے مرکز اور پریس کونسل آف انڈیا سے پوچھا ہے کہ کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ایکٹ مجرمانہ 1995 کے سیکشن 19 اور 20 کے تحت خاطی نیوز چینلوں کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس انفیکشن سے معاملے 1.5 لاکھ کے پار پہنچنے کے بعد مغربی بنگال میں کووڈ-19 وبا کے ساتھ ساتھ امفان طوفان نے بھی قہر برپا کیا ہے۔ اس درمیان مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ حالات پر غور فرمائیں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں نے وزیر داخلہ امت شاہ سے کہا کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ مغربی بنگال اپنے حالات کو نہیں سنبھال سکتا تو آپ ہی اس کو سنبھال لیجیے۔ اس کے بعد امت شاہ نے کہا کہ منتخب ہوئی حکومت کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں یہ کہنے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ تبلیغی جماعت کے اراکین کے خلاف منگل کو دہلی کی عدالت میں 20 چارج شیٹ داخل کرنے کے بعد دہلی پولیس نے جماعت کے 254 غیر ملکی مہمانوں کے خلاف مزید 15 چارج شیٹ داخل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان پر ویزا کی شرائط کی خلاف ورزی اور مشنری سرگرمیوں یعنی مذہب کی تبلیغ میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ تبلیغی جماعت کے جن غیر ملکی اراکین کے خلاف یہ چارج شیٹ داخل ہوگی وہ ملیشیا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور کئی افریقی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملک میں ایک مخصوص طبقے کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مسلسل کوششوں سے بے پرواہ ہو کر اپنا حسن عمل جاری رکھتے ہوئے مسلمان جہاں مہاجر مزدوروں کے لیے راستے میں کھانے پینے کا نظم کر رہے ہیں، وہیں مہاراشٹر کے انچل کرنجی کے مسلمانوں نے زکوٰۃ اور صدقات کی رقم سے اندرا گاندھی میموریل سول ہاسپٹل کے لیے 10 بیڈ کا نیا ICU تحفے میں دے کر ایک نئی مثال قائم کر دی ہے۔
कोरोना के बहरान के इस दौर में जब आईसीयू की शदीद जरूरत महसूस हो रही है, इनके इस हुस्न अमल की चारों जानिब पजीराई हो रही है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने भी आंचल करंजी के मुसलमानों की तारीफ करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया है। यह आईसीयू यूनिट कोरोना के मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा। शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने पर दहली फसाद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार की गई जामिया की तलबा सफूरा जरगर को 4 माह की हामिला होने के बावजूद जमानत पर रिहा करने के बजाय पटियाला हाउस कोर्ट ने इनकी अदालती तहवील में 1 माह की तोसी कर दी है। दूसरी तरफ जेएनयू की तालिबात दिवानगना कलियाता और नीता शानरवाल के पुलिस रिमांड में भी दिल्ली की अदालत ने 2 दिन की तोसी कर दी है। इस बीच शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर फसाद का इल्जाम आयद करने, इन्हें गिरफ्तार करने की हिंदुस्तान ही नहीं बैरून मुल्क में भी मजम्मत की जा रही है। 567 तंजीमों और मुमताज़ शख्सियात ने तालिबात और अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा है कि इन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में प्रोफेशनल्स, मुमताज़ शहरी और हुकूक़ इंसानी की तंजीमें शामिल हैं। ये खबर मुल्क भर के अदबी हलकों के लिए इंतहाई मायूसकुन और अफसोसनाक है कि मुल्क के अजीम मज़ाह निगार, कालम निगार व अदीब मुश्तबा हुसैन का इंतकाल हो गया। मरहूम के करीबी ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के सन सिटी में वाक़ मुश्तबा हुसैन के बड़े फर्जंद हादी हुसैन इंजीनियर की क़यामगाह पर सुबह 8:45 पर इनका इंतकाल हुआ। पसमानदान में अहलिया के अलावा 2 फर्जंदान मोहम्मद हादी हुसैन इंजीनियर, मोहम्मद मिसबाह हुसैन इंजीनियर जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, और 2 दुख्तरान शामिल हैं। इनके इंतकाल की खबर से मुल्क के अदबी व सहाफ़ती हलकों में गम व सदमे की लहर दौड़ गई है। मुश्तबा हुसैन की पैदाइश 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में हुई थी। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1952 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जवानी से ही इन्हें तंज़-ओ-मिज़ाह के तहरीरों का ज़ौक़ था, जिसकी तकमील के लिए रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हो गया और वहीं से इनके अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मुश्तबा हुसैन के इंतकाल को उर्दू दुनिया के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार देते हुए कहा कि रोने वालों को हंसाने वाला चला गया। अब हमें इस मुंजमला खासाने अदब के लिए मुद्दतों रोना है। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मुश्तबा हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि 1 जून से मंदिरों के साथ मसाजिद और चर्च भी खोलने का इम्कान है और इनकी हुकूमत को इस सिलसिले में मरकज़ की इजाज़त का इंतज़ार है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि रियासत में होटल्स को दोबारा खोलने के बारे में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है। आलमी सेहत माहिरीन ने कहा है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन ज़्यादा से 1 साल तक रहेगा। उन्होंने इसके फैलाव को रोकने के लिए जारहाना टेस्टिंग की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेशनल आशीष झाजा ने यकीन जाहिर किया कि इस इंतहाई ख़तरनाक मर्ज का टीका 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, जबकि स्वीडन के प्रोफेसर जोहान गैसिक ने कहा कि हिंदुस्तान को नरम लॉकडाउन इख्तियार करना चाहिए क्योंकि सख्त लॉकडाउन से मईशत तबाह हो जाएगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ राब्ते में इन माहिरीन ने कोविड-19 की वबा के बारे में इज़हार ख्याल किया। आशीष झा ने राहुल गांधी को बताया कि जब मईशत को खोला जाएगा आपको अवाम में एतमाद पैदा करना पड़ेगा। झा चेंग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस 12 से 18 माह का मसला है और दुनिया 2021 से पहले इससे आज़ाद नहीं होगी। इस माहिर ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए जोखिम वाले इलाकों में जारहाना टेस्टिंग की जरूरत पर जोर दिया। फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के नाम से एक फिल्म की शूटिंग की है और तमाम ज़रूरी एहतियाती इक़दाम और हिदायत पर अमल किया है। वर्मा ने ट्विटर पर इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया और कहा कि यह फिल्म वबा पर मबनी है। क्वारंटाइन में वीडियोस पोस्ट करने वाली अहम शख्सियत पर तंज करते हुए राम गोपाल वर्मा ने कहा कि जब फिल्मी दुनिया के तमाम लोग फर्श पोंछ रहे थे, खाना पका रहे थे, बर्तन धो रहे थे, कपड़े सुखा रहे थे, मैंने फिल्म बनाई है। फिल्म के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि खातून अपने कमरे में खांस रही है, जिसकी वजह से इसके अरकान खानदान में इस अंदेशे में मुब्तला हो जाते हैं कि इसे कोरोना वायरस हो गया है। आपने मजदूरों को पैदल, ट्रक से लटकते हुए या फिर बस, ट्रेन से घर जाते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार मजदूरों की घर वापसी फ्लाइट से हो रही है। मुंबई में मजदूरों को लेकर एक फ्लाइट रांची के लिए रवाना हुई है। एनजीओ की मदद से 177 मजदूरों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। रांची में जब यह फ्लाइट लैंड करेगी, खुद वजीर एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैर मुतवक्के इक़दाम में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े में मसालिहत की पेशकश की है और कहा कि वो कशीदगी में कमी कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब एशिया के 2 अहम ममालिक की अफवाज के दरमियान कशीदगी पाई जा रही है। ट्रंप ने इससे पहले मसले कश्मीर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसालिहत की पेशकश की थी, लेकिन नई दिल्ली ने इस पेशकश को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया था
کہ باہمی مسائل میں کسی تیسرے فریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا کہ ہم نے ہندوستان اور چین دونوں کو بتایا کہ امریکہ سرحدی تنازع کی یکسوئی میں مصالحت کرانے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے مکہ معظمہ کی مساجد کے سوا باقی تمام مساجد میں باجماعت نماز اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا کہ مکہ معظمہ کی مساجد کے سوا ملک کی تمام مساجد میں نماز جمعہ اور باجماعت نمازوں کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے مساجد میں نماز اور عبادت کے لیے نیا میکانزم تیار کیا گیا ہے۔ مساجد کو اذان سے 15 منٹ قبل کھولا جائے گا اور فرض نماز کی ادائیگی کے 10 منٹ کے بعد مساجد کو بند کر دیا جائے گا۔ اذان اور اقامت کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ نمازوں کی ادائیگی کے دوران مساجد کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھی جائے گی۔ عارضی طور پر مساجد سے قرآن پاک کے نسخے اور کتب اٹھا لیے گئے ہیں۔ نئے میکانزم کے تحت 2 نمازیوں کے درمیان 2 نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے گی، جب 2 صفوں کے درمیان ایک صف خالی رکھی جائے گی۔ مساجد کے تمام واٹر کولر بند کر دیے جائیں گے۔ مساجد میں کسی قسم کے کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمازوں کی ادائیگی کے دوران مساجد کی وضوگاہ کو بند رکھا جائے گا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وضو گھروں سے کر کے مساجد میں آئیں۔ برطانیہ میں مسلم خواتین کے لیے نہایت حوصلہ افزا تبدیلی میں پہلی مرتبہ باحجاب رافعہ ارشد کو جج مقرر کیا گیا ہے۔ لیڈیز سے تعلق رکھنے والی 40 سالہ رافعہ نے کبھی حجاب کے بغیر گھر کے باہر قدم نہیں نکالا ہے۔ لاء کالج کا انٹرویو بھی انہوں نے باحجاب دیا تھا۔ تلنگانہ میں تیزی سے پھیلنے والی خوفناک وبا کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر غور و خوض اور اہم فیصلوں کے ضمن میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں چارشنبے کو ان کی سرکاری رہائش گاہ و کیمپ آفس پرگتی بھون میں کئی گھنٹوں تک ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چند اہم فیصلوں کا اعلان کیا گیا۔ چیف منسٹر KCR نے اعلان کیا کہ RTC بسوں کو جمعرات سے کرفیو کی پابندیوں سے استثناء دیا جائے گا اور مختلف اضلاع سے آنے والی بسیں کسی رکاوٹ کے بغیر جوبلی بس اسٹیشن سکندرآباد اور حیدرآباد کے املی بند بس ڈپو پہنچ سکیں گی۔ چیف منسٹر KCR نے اعلان کیا کہ حیدرآباد میں لاک ڈاؤن قواعد پہلے کی طرح برقرار رہیں گے، جس کے درمیان بڑے شاپنگ مالز کے سوا تمام دکانات جمعرات سے کھول دیے جائیں گے۔ اس ضمن میں طاق و جفت طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے اعتراف کیا کہ کورونا وائرس اگرچہ ایک ہفتے کے دوران تیزی سے پھیلا ہے، لیکن اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سنگین نوعیت تک نہیں پھیلا ہے، جس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے رہنمانہ خطوط میں مزید نرمی پیدا کی جا رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے چارشنبے کو ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ماہ مئی کے دوران عوامی نمائندوں سے لے کر کانٹریکٹ ورکرز کی تنخواہوں میں کٹوتی کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق تمام عوامی نمائندوں کی تنخواہوں میں 75%، IAS IPS افسران کی تنخواہوں میں 60%، عام ریاستی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50%، وظیفہ یابوں کے وظائف میں 25% اور آؤٹ سورسنگ و کانٹریکٹ ورکرز کی تنخواہوں میں 10% کٹوتی کی جائے گی۔ حکومت نے وضاحت کی کہ لاک ڈاؤن کے سبب تلنگانہ میں چونکہ ریاست کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ ماہ مئی کے دوران بھی ان تمام تنخواہوں میں بدستور کٹوتی جاری رہے گی۔ حیدرآباد سمیت ریاست بھر میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے رات کا کرفیو نافذ ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لاک ڈاؤن کے قواعد اور کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کی جانب سے کارروائی کی جائے گی۔ غیر ضروری رات کے وقت سڑکوں پر گشت کرنے، چبوتروں پر بیٹھنے اور گاڑیوں کی ریس لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ رات کے وقت گھروں کے پاس ہونے والے جمع نوجوانوں کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد سمیت ریاست بھر میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے رات کا کرفیو نافذ ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کورونا سے نمٹنے کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا اور میتوں کے کورونا ٹیسٹ کرنے کی ہدایت دی۔ ہائی کورٹ نے میتوں کے خون کے نمونے حاصل نہ کرنے سے متعلق حکومت کے احکامات کو کالعدم کرتے ہوئے تمام میتوں کے کورونا ٹیسٹ کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ عام امراض سے موت کی صورت میں ہاسپٹل سے میت کو جانے کی اجازت سے قبل کووڈ-19 ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے تلنگانہ واپس ہونے والے مائیگرینٹ ورکرز کے ٹیسٹ اور کورونا سے متاثرہ علاقوں کو گرین زون میں تبدیل کرنے پر حکومت سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے بر صغیر کے نامور صاحب طرز ادیب اور مزاح نگار جناب مجتبیٰ حسین کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی پیام میں کہا کہ مجتبیٰ حسین صاحب کا روزنامہ سیاست سے اٹوٹ رشتہ تھا جو آخری سانس تک برقرار رہا۔ جناب مجتبیٰ حسین کی طنز و مزاح کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں جناب عابد علی خان اور جناب محبوب حسین جگر مرحومین کی سرپرستی کا اہم رول رہا۔